معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ حصہ چہارم، باب نمبر 7۔ ٹر نہ کر، ابھی تجھے بتاتا ہوں، بھینس ہوں کہ بھینسا۔ اوے واہ، اٹھنے کی تیرے اندر ہمت نہیں اور باتیں بڑھ بڑھ کے کرتا ہے۔ پینڈو، جوتے تو اتار کر سو، احمد شاہ بیچ میں بولا۔ یار کیا بکواس لگا رکھی ہے، تمہاری ہر وقت کی تو میں کان کھا گئی ہے۔ شاہ یار، ریڈوے کی آواز نیچی کر دے، ان دونوں کو صبر آ جائے۔ ہاں بھائی، آئنسٹائن صاحب کو سوچ بچار کی مہلت چاہیے، سرفراز نے کہا۔ شاہ جی، آئنسٹائن فزکس کا معمہ حل کر رہا ہے، غلام حسین بولا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی شروع میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ اب وہ دونوں اپنی لڑائی چھوڑ کر سلیم کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ احمد شاہ نے ہاتھ بڑھا کر ریڈیو کی آواز کم کر دی۔ ایک سگریٹ تو دو شاہ جی، غلام حسین نے کہا۔ احمد شاہ نے ڈبی سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور غلام حسین کی جانب اچھال دیا۔ غلام حسین نے جلتا ہوا سگریٹ ہاتھوں کے پیالے میں پکڑا اور تیزی سے اٹھا کر انگلیوں میں دبوچ لیا۔ پھر بھی اس کی ہتھیلی میں ایک جگہ پہ جلن اٹھ گئی جسے وہ تکیے پر رگڑ کر سہلانے لگا۔ احمد شاہ نے اپنے لیے دوسرا سگریٹ سلگایا اور کش لینے لگا۔ کمرے میں اب خاموشی تھی۔ کچھ دیر کے بعد غلام حسین نے کہا، ایک بات ہے شاہ جی، دال تھی بڑی مزیدار، مجھے تو اس کی اوجری پسند ہے۔ احمد شاہ نے کہا، روٹیاں واقعی مفت دیتا ہے؟ ہاں، پہلے 3 آنے کی دال اور آنے کی روٹی دیتا تھا، پھر دال 4 آنے کی کر دی اور روٹیاں مفت، جتنی بھی کھا لو۔ ویسے 2 سے 3 کھا لو تو مذاق مذاق میں کہہ جاتا ہے، لگتا ہے باؤجی بھوک رکھ کر نہیں کھاتے۔ غلام حسین ہنسا، ساتھ ہی اس نے اوجری بھی شروع کر دی۔ احمد شاہ نے بات جاری رکھی، مفت روٹیوں کے لالچ میں لوگوں نے 2 سالن کھانے شروع کر دیے۔ ہوشیار آدمی ہے، غلام حسین نے کہا۔ سلیم دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹا خراٹے لینے لگا تھا۔ احمد شاہ اور غلام حسین نے سگریٹ ختم کر کے فرش پر بجھائے تو احمد شاہ نے بجلی بجھا دی، ساتھ ہی ریڈیو بند کر دیا۔ اب کمرے میں تاریکی تھی۔ شام گو خوش وقتی پہ ختم ہوئی تھی، مگر مستقبل کے بارے میں بے یقینی کی کیفیت سب پہ طاری تھی۔ ہندوستان کی دشمنی اور اس کے روبرو مزاحمت کے جذبات دلوں میں موجزن تھے۔ آخر اعصاب کی تھکاوٹ ان پہ غالب آ گئی اور نیند نے انہیں پناہ میں لے لیا، سوائے ایک سرفراز کے۔ سرفراز کی آنکھیں یوں وا تھیں جیسے کہ انہوں نے نیند کا مزہ کبھی چکھا ہی نہ ہو۔ شروع شام سے اس کے دل میں ایک نامعلوم سے غصے کا ابال تھا جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتا اور پھر دب جاتا تھا۔ اب تاریکی ہونے پہ وہ روح پوش لاوا تنہا رہ گیا تھا اور بٹھائے نہ بیٹھتا تھا۔ خشک آنکھوں کے عقب میں صرف 2 عکس تھے، جنگ اور اوجری۔ جب اس نے دیکھا کہ سب سو چکے ہیں اور خراٹوں کی آوازیں تینوں جانب سے پیدا ہو رہی ہیں تو سرفراز نے حسب عادت اپنے اندر ہی اندر بولنا شروع کر دیا۔ 2-4 ماہ کی بات نہیں، 2-4 برس کا قصہ ہے، مگر یوں جیسے ایک ہی وقت میں ایک ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے۔ مجھے اس کی ایک ایک بات دکھائی دے رہی ہے۔ اس رات کو جب اوجری پکی تھی اور لالے نے اچار کی مدد سے روٹی کھائی تھی تو ایک لمبے عرصے کے بعد میں نے آخر لالے کو بی بی کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی، آسمان پر ٹٹیری بولتی جا رہی تھی، لالے کا بستر خالی تھا۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو لالا بی بی کے بستر پہ لیٹا تھا اور اس میں ہلکی سی جنبش تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ دونوں جاگ رہے ہیں۔ میں اس وقت آدھی نیند میں تھا، مگر مجھے یاد ہے کہ میں دونوں کو ساتھ ساتھ لیٹا ہوا دیکھ کر خوش ہو گیا تھا، کیونکہ کافی عرصہ پہلے مجھے کچھ ایسا فہم ہوا تھا کہ بی بی اور لالے کو کچھ ہو گیا ہے۔ لالا سارا دن باہر پھرتا رہتا تھا اور بی بی نے بچونگڑوں کو کوسنا اور مارنا شروع کر دیا تھا۔ جب بی بی ان کو مارتی تھی تو میں انہیں باہر لے جاتا تھا۔ بچونگڑوں کو وقت بے وقت رونے کی عادت پڑ گئی تھی۔ جس روز بی بی اوجری پکاتی تھی، لالا منہ بنا کر اٹھ جاتا تھا۔ پھر کبھی کبھی وہ دودھ کا کٹورا پی لیا کرتا، ورنہ کھائے پیے بغیر بستر پہ لیٹ کر سو جایا کرتا تھا۔ بی بی نے اس کا دھیان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس شام کو لالے نے منہ تو بنایا مگر اٹھ کر نہیں گیا۔ روٹی ختم کر کے پیڑھی پہ بیٹھا
بی بی کو دیکھتا رہا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو صحن میں رک کر اس نے ایک بچونگڑے کو پیار سے ہاتھ لگایا تھا۔ اگلے روز بھی جب وہ سویر کا نکلا سپہر کو گھر آیا تو اس کا رنگ زرد تھا اور کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پہ ایک عجیب خالی خالی سا اطمینان تھا اور مزاج کھلا ہوا تھا۔ لالا دونوں بچونگڑوں کو گود میں لے کر دیر تک ان کے ساتھ کھیلتا رہا تھا۔ اس روز کے بعد لالے نے گھر سے غائب رہنا چھوڑ دیا اور زمین پہ دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ سال کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ اس سال کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات مجھے یاد ہے، مگر یوں لگتا ہے کہ اس عرصے میں 2 ہی بڑے واقعات ہوئے تھے۔ میں نے 8ویں جماعت کا وظیفے کا امتحان دیا تھا۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر کو میری پڑھائی پر بڑا مان تھا۔ اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وظیفہ لگ گیا تو اسکول کا نام بن جائے گا۔ لالے نے 3 مہینے تک مجھے سارے مضمونوں کی تیاری کرائی تھی۔ بی بی نے کہا نماز پڑھ کر دعا مانگا کرو۔ میں روز رات کو کھانے کے بعد مسجد میں جانے اور نماز ادا کرنے لگا تھا۔ وضو کرنے پر مجھے اپنے بدن میں عجیب سی یکجہتی کا احساس ہوتا، جیسے جسم کے کچھ ڈھیلے ڈھالے کھڑکھڑاتے ہوئے حصے ایک دوسرے سے جوڑ کر خوب کس دیے گئے ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں گڑ گڑا کر دعا مانگتا اور گڑ گڑانے کے دوران چہرے پر روتی ہوئی شکل پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ یا اللہ، میں دل میں پکارتا، اگر میرا وظیفہ لگ جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری مسجدوں میں نماز با جماعت ادا کرتا اور تیری عبادت کرتا رہوں گا۔ دعا مانگنے کے دوران اللہ میاں کی لمبی سفید داڑھی والی شکل میری آنکھوں کے سامنے رہتی، جس میں وہ سر پہ بڑی سی سفید پگڑی باندھے آسمان کے وسط میں اپنا چہرہ زمین کی جانب جھکائے میرے ہر قول اور فعل کو تاک رہے ہوتے تھے۔ پڑھائی میں سخت محنت اور لمبے لمبے سبق یاد کرنے کے باوجود دل میں ایک بے یقینی سی رہتی تھی، مگر گڑ گڑا کر دعا مانگنے کے بعد دل پہ اطمینان کا پردہ چھا جاتا تھا۔ میں مسجد سے لوٹتا تو بی بی کہتی اللہ تیرے لالے کو بھی ہدایت دے، اس نے تو کبھی مسجد کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ بی بی سچ کہتی تھی، لالے نے میری ہوش میں کبھی نماز نہ پڑھی تھی، سوائے نماز جنازہ کے جو کھڑے کھڑے ہی پڑھ لی جاتی تھی۔ کئی جنازوں پر میں لالے کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اس طرح میں نے نہ کبھی ابے کو اور نہ چاچے کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ بی بی کی بات سن کر لالا ہنس دیتا، میں اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہوں۔ وہ کہتا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لالا بھی سچ کہتا تھا، اسے میں نے کبھی کسی چھوٹے بڑے شخص کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ جب زمین ٹھیکے پہ تھی تو ٹھیکے والے اپنے دکھڑے سنا کر ٹھیکہ کم کرا لیتے تھے۔ جب کچھ دیر کے لیے آدھے پر مزاروں کے حوالے کی تو ان کی تنگ دستی کی داستانیں سن کر لالا آدھی سے زیادہ جنس انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ بی بی اس سے جھگڑتی تھی اور زمین اس سے لے کر چاچے کے ہاتھ میں دینے کی دھمکیاں دیتی رہتی تھی۔ لالا ہر دل عزیز تھا۔ اگر وہ کسی شہر کے اسکول میں ہوتا تو اس کے جانے پر ہڑتال ہو جاتی، مگر گاؤں پھر گاؤں ہوتا ہے۔ وظیفے کے امتحان سے پہلے میں بابے چلے شاہ کے مزار پہ گیا جو ہمارے گاؤں سے آدھے کوس کے فاصلے پر تھا۔ مزار کی دیواریں سنگ مرمر سے سفید پتھر کی تھیں، جن پر لوگوں نے اپنی منتیں لکھ لکھ کر انہیں بھر دیا ہوا تھا۔ میں نے بھی ایک کونے میں خالی جگہ ڈھونڈ کر موٹے سکے والی کالی پینسل سے اپنی منت کی تحریر لکھی، بابا جی آپ کی دعا سے میرا وظیفہ لگ گیا تو میں اپنے پہلے وظیفے کی رقم سے آپ کی خدمت میں 5 روپے کا چڑھاوا پیش کروں گا۔ اسکول سے چھٹی ہونے پر سیدھا گھر آنے کی بجائے میں ہر روز مزار سے ہو کر اور اپنی لکھی ہوئی منت کو پڑھ کر آتا، جس سے میرے دل کو تسلی ہوتی تھی۔ امتحان شہر کے ڈسٹرکٹ بورڈ ہائی اسکول میں منعقد ہوا تھا۔ میں نے پورے پرچے حل کیے اور گھر آنے پر لالے نے دوبارہ مجھ سے حل کروائے۔ آخری پرچے کے دن لالے نے اعلان کر دیا تھا کہ بس سمجھو کہ اللہ کے فضل سے وظیفہ مل گیا۔ نتیجہ نکلا تو میرا وظیفہ 2 نمبروں سے رہ گیا۔ نتیجہ سننے کے بعد میں گھر سے نکل کر اپنی زمین کو چلا گیا اور ایک کھیت کے کنارے دیر تک بیٹھا رہا تھا۔ میرے دل پہ غم کا بوجھ تھا۔ جب شام پڑ گئی تو لالا مجھے ڈھونڈتا ہوا وہاں آ نکلا اور مجھے اٹھا کر واپس لے گیا۔ واہ بھائی واہ! وہ میری سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بولا، جوان آدمی ہو، رونے کی کیا بات ہے، اب میٹرک کی تیاری کرو۔ وہ ہنسا، وظیفے کی رقم بھی زیادہ ہوگی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ بولا، تیری تو ساری عمر پڑی ہے، تجھے پتہ ہے۔ وہ چلتا چلتا رک گیا اور میری ٹھوڑی کو ہاتھ سے اٹھا کر بولا، تیری عمر پاکستان جتنی ہے،
جب تک پاکستان رہے گا تو بھی جوان رہے گا۔ ابا تو مجھے تھان ٹوٹ کہا کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ابے کی کیا بات ہے؟ لالا ہنس کر بولا، تو ابے کو نہیں جانتا، وہ مذاق کیا کرتا تھا۔ لالے کے ساتھ گھر جاتے ہوئے میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی، مگر اس دن کے بعد نہ میں بابے چلے کے مزار پر گیا اور نہ ہی میں نے مسجد کا رخ کیا۔ بی بی کہتی، اللہ میاں کو وظیفے لگنے کی رشوت دیتے تھے، ایسی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ لالا ہنس کر کہتا، چھوڑ اس کا پیچھا، محنت کرنے دے، نمازوں سے کیا ہوتا ہے؟ آئے کفر کا بول مت بول، بی بی جواب دیتی، خدا سے ڈر۔ مجھے حیرت ہوا کرتی تھی کہ بی بی خود تو کبھی نماز نہیں پڑھتی مگر دوسروں کو تلقین کرتی رہتی ہے۔ ایک بار میں نے پوچھا تھا، بی بی تم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ تو پہلے پشیمان اور پھر غمزدہ سی ہو کر بولی تھی، ہم کس گنتی میں ہیں، اللہ ہمیں بخش دے گا۔ گاؤں میں صرف چند ایک بوڑھے یا وہ غریب بچے جن کے والدین نے انہیں مسجد میں داخل کرا دیا تھا نماز پڑھا کرتے تھے۔ باقی کے لوگوں کو اپنی اور زمین اور آسمان کی باہمی چپکلشوں سے ہی فرصت نہ ملتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بات گئی گزری ہو گئی، میں نے پھر سے پڑھائی کی محنت شروع کر دی۔ میرا حوصلہ نہ ٹوٹا، گو بچپن کے تیکن کی وہ کیفیت پھر لوٹ کر نہ آئی۔ میرا دل ڈگمگا گیا تھا۔ لالے نے 8 ایکڑ زمین تیار کر کے اپنے ہاتھ سے کماد کی فصل بوئی، جس میں نے بھی برابر کا ہاتھ بٹایا۔ یہ اس سال کا دوسرا بڑا واقعہ تھا۔ کچھ زمین ہماری محنت سے لائق ہوئی، کچھ آسمان اس سال مہربان رہا۔ پھر چاچے احمد نے 1 نمبر کے گاڑے رس والے دیسی کماد کا بیج حاصل کرنے میں مدد کی۔ فصل ایسی گھنی چڑھی کہ سورج کی روشنی زمین پہ نہ پڑتی تھی اور کھیت میں 1 قدم چلنا دشوار تھا۔ دوسرے گاؤں کے زمیندار اس 8 ایکڑ کماد کے پھل کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک ایک گنا پونے کے مقابلے کا موٹا اور بانس کی مانند اونچا اور وزن میں دونوں سے بھاری تھا۔ چوسنے پر اس کے رس سے شہد ٹپکتی تھی۔ گاؤں کے لڑکے ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے تک دوڑ کے مقابلے کی شرطیں لگاتے تھے، اور جب دوسری جانب نمودار ہوتے تو چھری کی دھار کی مانند تیز پتوں کے چیر ان کے چہروں اور ہاتھوں کو لہولہان کیے ہوتے تھے۔ لالے کو جب پتہ چلا کہ اس کھیل سے فصل کا نقصان ہو رہا ہے تو اس نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ انہی دنوں ملک جہانگیر کی شوگر مل کا ایک کریشر چالو ہو گیا۔ اس مل میں ملک جہانگیر کا تیسرا حصہ تھا، جس کے پیسے اس نے 1 مربع بیچ کر ادا کیے تھے۔ انڈسٹری ملک جہانگیر نے انگلی اٹھا کر کہا تھا جب میں بھی لالے کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے گیا تھا، اب ہماری نجات انڈسٹری میں ہے۔ اعجاز ایوب خان کا ذہن انڈسٹری کی طرف ہے۔ کیا خبر کہ کل کو یہ زمینداروں کے ساتھ کیا کرے، خود یہ ہری پور کا رسالدار یا رسالدار کا بیٹا یا جو کچھ بھی ہے، زمینداری سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ ہر طرف اصلاحات کا شور مچا ہوا ہے، نہ جانے کس وقت یہ مارشل لا کے زور پر زمینداروں کا پتہ ہی صاف کر دے۔ اسی لیے بھائی ابھی سے دور اندیشی کرنی پڑے گی۔ جدھر کی ہوا چلے ادھر کو ہی منہ کر لو، فاصلہ جلدی طے ہوتا ہے۔ کیوں، کیا غلط کہتا ہوں؟ بالکل نہیں، لالے نے جواب دیا، بڑے پتے کی بات ہے۔ دنیا میں آج کل صنعتی دور ہے، تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، اسی واسطے تمہارے سامنے کھل کر بات کرتا ہوں۔ ہمارا اپنا طبقہ بھی کوئی فرشتوں کی نسل سے نہیں ہے، نکیر کے فقیر ہیں۔ گلے کا کرتا پھٹتا پھٹ جائے مگر قدم برابر زمین ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ جب میں نے مربع بیچا تو جانتا ہے اپنی ہی برادری نے میری کتنی بدنامی کی تھی، مگر 2 سال میں 2 مربع اور خرید لوں گا تو پھر ان کی شکل دیکھنے والی ہوگی، آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ درست کہا ملک جہانگیر، لالے نے کہا۔ انگلینڈ اور امریکہ میں جب صنعتوں کا دورہ ہوا تو اس کے بعد وہ ساری دنیا کے لیڈر بن گئے تھے۔ واہ بھائی اعجاز، تیرے ساتھ بات کر کے مزہ آ جاتا ہے۔ سویر سے شام تک ان پڑھ کسانوں کے ساتھ دماغ کھپا کھپا کے میرا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، مگر اب میری بات کو غور سے سن۔ تیرا دماغ تو صنعت کی بات تک خوب جاتا ہے، مگر میری دور اندیشی آگے تک پہنچتی ہے۔ آپ کی دور اندیشی کی کیا بات ہے بھائی جہانگیر؟ لالے نے کہا۔ بھائی ملک جہانگیر سمجھانے کے انداز میں بولا، صنعتیں لگانا کوئی آسان کام نہیں، ان کی مشکلات بھی تو ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ اب کمی کمین مزارے ملا جلا کر 200-250 جانیں میرے رزق پر پلتی ہیں، ان میں سے ایک کی بھی مجال نہیں
کہ میری بات کے آگے اونچ نیچ کرے، مگر مل میں یہ بات نہیں ہوتی۔ کوئی مزدور ہو یا کاریگر، یہ کسی کی رعایا نہیں ہوتے۔ 8 گھنٹے کام کیا اور گھر کی راہ لی، بیگار کا تو تصور ہی نہ کرو۔ اوور ٹائم کی تکرار، تنخواہ کا تقاضا، پھر حکومت کی طرف سے سہولتیں، سال کے بعد چھٹیاں، بیماری کی چھٹیاں، ڈسپینسری بناؤ، ریسٹ روم بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ۔ کوئی تھوڑے بکھیڑے ہیں؟ ابھی فیکٹری چالو نہیں ہوئی اور یونین بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ باہر سے شرپسند لوگ آ کر لیڈر بن جاتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں، لالا بولا، یہ باتیں تو ساتھ چلتی ہی ہیں۔ زمین کی بادشاہت کہاں ملتی ہے؟ تم نہیں سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ملک جہانگیر بولا، یہ لیبر یونین کا قصہ ہے بھائی۔ تمہیں تو یونین ونین کے قصوں کا اچھی طرح علم ہے، تجربہ بھی ہے۔ اسی کام میں تم نے مار کھائی ہے۔ اب اس تعلق واسطے کو کام میں لانے کا وقت ہے۔ لالا خاموشی سے جہانگیر کو دیکھتا رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی اعجاز کہ لیبر کے معاملے میں تمہارا اثر و رسوخ میرے کام آ سکتا ہے۔ میں نے اپنے حصہ داروں کو تسلی دے دی ہے۔ تمہیں پتہ ہے شیخو پورہ کے عوان ہیں، اپنی برادری ہے۔ میں غیروں سے بھائی چارے کا روادار نہیں۔ کاروبار کا معاملہ ہے، 100 باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا سب سے پہلے یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے لوگوں کو جوڑ کر رکھیں۔ ایک وقت میں ملک حمید تمہارے اوپر ہاتھ ڈالنے کو پھرتا تھا۔ میں نے اس سے کہلوا دیا، نہ باہر آ جاؤ۔ ہمارے گھرانے اٹھ کھڑے ہوئے تو میں ان سے الگ ہو کر نہیں چل سکتا۔ تو بھائی اعجاز ایک دوسرے کی مدد امداد سے ہی آگے بڑھا جاتا ہے۔ تم نے کماد لگایا ہے، ہم اول نمبر ریٹ دے کر اٹھائیں گے اور ادائیگی نقد۔ اور تمہیں کیا چاہیے؟ میں نہیں کہتا کہ یہ کرو اور وہ کرو۔ سچ پوچھو تو مجھے ان باتوں کی کوئی سمجھ ہی نہیں۔ تم تجربہ کار ہو، جو مناسب سمجھو کرو۔ مقصد یہ ہے کہ مل چلتی رہے۔ مل کا پہلا کریشر چلا تو وعدے کے مطابق ملک جہانگیر نے ایک کنال چھوڑ کر 8 کے 8 ایکڑ گنا اٹھا لیا اور پیسے 1 مہینے کے وقفے پر ادا کر دیے۔ ہمارے گھر میں پہلی بار اتنی نقدی آئی تھی۔ خوشی کے رنگ لالے اور بی بی کے چہروں سے ظاہر ہونے لگے تھے۔ لالے اور بی بی نے شلوار قمیضوں کے 6 7 سوٹ بنوائے۔ مجھے بھی 3 سوٹ ملے۔ بچونگڑوں کے لیے نئے کپڑے آئے۔ سب کے لیے ایک ایک جوڑا نئی چپلوں کا بنوایا گیا۔ اس کے علاوہ بی بی نے چاچے احمد کے سارے کنبے کو کپڑوں اور جوتوں کا ایک ایک جوڑا بھیجا۔ جب باسا نیا جوڑا اور پشاوری چپل پہن کر ملنے آیا تو اس کے پیر زمین پر نہ پڑتے تھے۔ میرا قد کاٹ بھی نکل رہا تھا، مگر باسا تو ایسا گبرو جوان نکلا تھا کہ اس کا سر آسمان کو چھوتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ گو اب بھی میری نظر غیر ارادی طور پر کم از کم ایک بار اس کی ٹانگوں کے بیچ چلی جاتی تھی اور اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر دل میں حیرت انگیز خیالات آیا کرتے تھے۔ گاؤں کے درزی اور موچی کی نظر میں تو ہماری قدر و قیمت بڑھ گئی تھی۔ دوسرے لوگوں کے رویے میں بھی احترام کی جھلک آ گئی تھی، یہاں تک کہ کئی لوگ اب مجھ کو بھی سرفرازے کی بجائے بے تکلفی سے چودھری کہہ کر مخاطب کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھی جب بی بی برسبیل تذکرہ کہتی کہ یہ سب ملک جہانگیر کی مہربانی کی بدولت ہوا ہے تو لالا خفا ہو کر کہتا، مہربانی کیسی؟ کیا گنا اس نے بیچا تھا؟ جان توڑ محنت اس نے کی تھی۔ ہمارا گنا پوری تحصیل میں اول نمبر پر ہے۔ گڑ نہیں دیکھا؟ روا 5 منٹ بھی نہیں ابلتی اور کڑاہ کے اندر جمنے لگتی ہے۔ مہربانی تو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ 2 جھگڑے اب تک نمٹا چکا ہوں، ورنہ نہ مل چلتی نہ قصہ شروع ہوتا۔ مزدور بیچارے اچھے ہیں، اب تک میری عزت رکھ رہے ہیں۔ اپنا ہی بھلا کر رہے ہو، بی بی جواب دیتی۔ نہ مل چلتی نہ کماد کا مول پڑتا۔ گڑ پکا پکا کر ہاتھ میں کیا آتا تھا، اوپر سے 24 سیر چینی رعایتی بھاؤ پہ ملی، وہ الگ۔ گڑ پکا کر ہمارا گزارا تو ہو جاتا، لالا کہتا، مگر مل نہ چلتی تو جہانگیر کا کباڑا ہو جاتا۔ اول نمبر کماد کا بیج تو ابے نے ہی لا کر دیا تھا نا، بی بی جواب دیتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اوجری والی رات کے بعد جب لالے اور بی بی کا سلوک بحال ہوا تھا، اس وقت سے بی بی ہر غلط سلط بات پر اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کی کوشش کرتی تھی اور لالا آخر میں چپ ہو رہتا تھا۔ مجھے خیال آتا تھا کہ لالے کے دل میں کوئی گناہ گاری تھی جس کا بی بی کو پتہ چل گیا تھا اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اگلا سال سارے کا سارا اچھا گزرا تھا، سوائے آخر کے 2 مہینوں کے۔ میں نے 10ویں کے امتحان کے لیے دل لگا کر محنت کی تھی۔ لالے نے بیج کے لیے 1 کنال کماد کھڑا رکھ لیا تھا۔
اگلے سال ہم نے 10 ایکڑ کماد بیچا اور صرف 2-2.5 ایکڑ گھر کی گندم کے واسطے رکھ لیے۔ بیج والے کنال میں سے بی بی نے زور لگا کر 2-4 مرلے کماد کا گڑ پکوا لیا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی مجھے تازہ گڑ کھائے ہوئے۔ 2 سال گرم گرم ادھ جمے گڑ کو پگھلے ہوئے مکھن میں ڈبو کر باجرے کی روٹی کے ساتھ کھانے کا مزہ آج بھی میری زبان پر ہے، گویا ابھی ابھی کھا کے بیٹھا ہوں۔ 2 سال سے میں نے نہیں چکھا۔ عجیب بات ہے، کیا سب لوگ میری طرح وقت کے اندر آگے پیچھے پھرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ جیسے کہ گزری ہوئی عمر، سامنے کی عمر اور آنے والی عمر کی کوئی مقرر جائے مقام ہی نہیں۔ اسی سال کے آخر تک کی 2 خوشگوار باتیں مجھے یاد ہیں۔ ایک خانے وال کا جلسہ تھا۔ اپنا پیر اندر رکھو، جہانگیر نے لالے سے کہا تھا۔ بڑا موقع ہے، بھاشانی کا جلسہ ہے، اس میں شریک ہونا ضروری ہے، اور کوشش کرو کہ اگر لیڈروں کے ساتھ نہیں تو سٹیج کے آس پاس دکھائی دیتے رہو۔ ایسے چھوٹی سطح کے لوگوں پر اثر و رسوخ قائم ہوتا ہے۔ میرے امتحان ہو چکے تھے، زمین بھی اس دوران میں فارغ تھی۔ میں نے لالے کے ساتھ جانے پہ اصرار کیا۔ لالا مغل پورے کی ایک مزدور یونین اور کچھ کسان کمیٹیوں کے نمائندوں کے جتھے میں شامل تھا۔ ہم بس پر سوار ہو کر خانے وال پہنچے تھے۔ اتنا بڑا جلسہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ پہل تو میرا جی گھبرانے لگا تھا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد ہجوم کا خوش مزاج جوش و خروش دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا میں مجمع میں گھلتا ملتا گیا۔ 20 ہی مختلف جھنڈے اور بینر چھوٹے چھوٹے بانسوں پہ بندھے ہجوم کے سروں کے اوپر لہرا رہے تھے۔ زیادہ تر NAP کے بینر تھے، مگر کئی مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں کے کسان اور مزدور تنظیموں کے کتبے اور پرچم سارے میدان پر ایسے پھڑ پھڑا رہے تھے جیسے شادیوں کے موقع پر رنگ برنگی جھنڈیوں کی قطاریں۔ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود مزید جلوس آ کر شامل ہوتے جا رہے تھے۔ ہر ایک جلوس کے ساتھ کم از کم ایک ڈھولچی ضرور ہوتا تھا، جس کی تھاپ پہ چند لوگ آگے آگے ناچتے ہوئے ضرور آتے تھے۔ بہت بڑا سٹیج تھا جس پہ 40-50 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ گو صرف 10-12 کرسیاں رکھی تھیں۔ سٹیج کے ایک کونے پر ہاروں سے بھرا ہوا ٹوکرا رکھا تھا۔ مائکرو فون پر ایک 10-12 سال کا مزدور لڑکا کھڑا پنجابی کی انقلابی نظم گا رہا تھا۔ بڑے بڑے لیڈروں کی آمد کی خبر تھی۔ بنڈارا صاحب، ملک صاحب، انصاری صاحب، شیخ صاحب، منگش صاحب، مگر سب سے زیادہ اشتیاق مولانا بھاشانی کے بارے میں تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے بھی ان کو دیکھ نہ رکھا تھا۔ میرے خیال میں صرف ایک صورت آتی تھی جس کا چہرہ مہرہ غائب تھا، بس ایک لمبی چوڑی سفید داڑھی ہر جانب پھیلی ہوئی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ ان کا نام مولانا تھا۔ میں نے کچھ لوگوں کو چیم گوئیاں کرتے ہوئے سنا تھا کہ مولانا بھاشانی کمیونسٹ تھے۔ لالا، کمیونسٹ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ روس اور چین کے رہنے والوں کو کمیونسٹ کہتے ہیں، لالے نے مختصراً جواب دیا۔ میری تسلی نہ ہوئی۔ روس اور چین کے رہنے والوں کو تو روسی اور چینی کہتے ہیں۔ میں نے سوچا، لالا، میں نے پوچھا، مولانا بھاشانی کمیونسٹ ہیں؟ نہیں، لالا سختی سے بولا، خدمت خلق کرنے والے خدا خوف آدمی ہیں، بہت بڑے لیڈر ہیں۔ میرا ذہن مزید گڑبڑ ہو گیا۔ آج تک مجھے کمیونسٹوں کے بارے میں پورا علم حاصل نہیں ہو سکا۔ صرف اتنا مزید پتہ چلا ہے کہ کمیونسٹ لا مذہب ہوتے ہیں۔ کئی بار ارادہ کیا ہے کہ کسی علم والے سے دریافت کروں، مگر موقع ہی نہیں ملا۔ میں ان بے علموں کے گروہ میں پھنس گیا ہوں۔ یاروں کے یار ہیں، مگر ایک نمبر کے جاہل ہیں۔ سارا دن اور آدھی رات تک کھاتے اور بک بک کرتے رہتے ہیں، اور پھر بستر پر لمبے پڑ کر سو جاتے ہیں۔ میرا خیال نہیں کہ ان میں سے ایک بھی اس دفعہ پاس ہو۔ ایک میں ہی ہوں جسے نیند آتے آتے ہی آتی ہے۔ پچھلے سال ہمارے انگلش کے پروفیسر میر صاحب کے بارے میں بھی افواہ تھی کہ کمیونسٹ ہیں، مگر مجھے تو وہ بہت اچھے لگتے تھے۔ شیکسپیئر کا ڈرامہ کرانے کی تیاری کر رہے تھے، پھر اچانک ان کی تبدیلی ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے انہیں نکال دیا گیا ہے، واللہ علم کیا قصہ تھا۔ لالا، وہ 2 آدمی کہہ رہے تھے مولانا بھاشانی کمیونسٹ ہیں۔ میں نے کہا، جھوٹ بولتے ہیں۔ لالا بولا، افواہیں پھیلاتے ہیں، انسان دوست ہونے سے بھلا کوئی کمیونسٹ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پنجاب اور سرحد کے لیڈر آئے، ملک صاحب اور شیخ صاحب، بھٹی صاحب اور کلو صاحب، خان صاحب اور چنگیزی صاحب۔ یہ سب لیڈر اپنے اپنے جلوس لے کر آئے تھے، نعروں اور ڈھولوں کے شور میں۔ جیسے جیسے یہ لیڈر آتے گئے، ٹوکرے سے 2-2 4-4 ہار اٹھا کر
ان کے گلے میں جو پہلے ہی ہاروں سے لدے تھے پہنائے جاتے رہے۔ اسٹیج پر چڑھتے ہی وہ دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے ہجوم کے نعروں کا جواب دیتے اور کرسیوں پر بیٹھ جاتے، پھر ایک دوسرے کی جانب جھک جھک کر باتیں کرتے، لوگوں کی ریل پیل دیکھ کر خوشی سے ہنستے، انتظامیہ کے چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ غیر معمولی انکساری سے مصافحے کرتے اور کناتوں کے پچھلے دروازے کی جانب مڑ مڑ کر دیکھتے۔ مجمع میں ہلچل تھی، لوگ نعرے لگا لگا کر تھک جاتے تو ایک جانب سے تالیوں کی لہر اٹھتی اور چشم زدن میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل جاتی۔ آخر جب بچوں کی نظموں اور نوجوانوں کی اکا دکا تقریروں سے مجمع کی بےتابی نہ سنبھلی تو دلدار بھٹی صاحب جو علاقے کی کسان تنظیم کے سیکرٹری تھے اٹھ کر مائکروفون پر آئے۔ انہوں نے ہاتھ بلند کر کے مجمع کو خاموش کرا لیا اور اپنی تقریر شروع کی۔ لوگ تقریر سننے لگے۔ دلدار بھٹی صاحب اپنی تقریروں کے لیے مشہور تھے، مگر میری حالت مختلف تھی۔ یہ میرا پہلا جلسہ تھا۔ میرا دھیان تقریر کی بجائے دوسری چیزوں پر تھا۔ میں الفاظ کی بجائے بولنے والے کی آواز کے زیر و بم کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں مقرر کے بازوؤں، اس کے سر، ہاتھوں، کندھوں اور سارے جسم کی جنبش کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار مجھے خیال آیا کہ اس کی جگہ پر اگر میں کھڑا ہوں تو کیسا محسوس کروں۔ پھر میں نے لوگوں کے بے قرار ہجوم پر نظر دوڑائی تو میرا دل لرزنے لگا تھا۔ اسٹیج کے عقب میں لیڈروں کے داخل ہونے کا جو رستہ تھا، اس پہ بھی میری نظر تھی۔ میں سر سید احمد خان کی تصویر سے واقف تھا۔ آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی جو تصویر میرے ذہن میں تھی وہ سر سید احمد خان سے ملتی جلتی تھی۔ اس روز میں اللہ میاں اور سر سید کے بیچ بیچ کی شکل والے مولانا بھشانی کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر ایک بار جو میرے کان تقریر کی جانب راغب ہوئے تو میں سنتا ہی چلا گیا۔